حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ بار بار ہم سنتے ہیں، بار بار ہم سناتے ہیں، لیکن اس چیز کو بھی سامنے رکھیں کہ آخر یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیوں ایسے ہو گیا کہ وہ کوفہ، وہ بندے جو نماز پڑھنے والے تھے، وہ بندے جو قرآن پڑھنے والے تھے، وہ کیوں مقابلے میں آگے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات تہجد پڑھی ہے، اور پھر صبح کو اٹھ کر وہ ساری احادیث بیان فرمائی ہیں خطبے کے اندر۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا ہے آخری دن، اور لوگوں سے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اس وقت کو یاد کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں کے پاس یہ مسجد چھوٹی ہو گئی، مسجد نبوی چھوٹی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس مسجد کے اندر جگہ خرید کر داخل کر دے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اے لوگو، تم جانتے ہو جگہ خرید کر کس نے دی تھی؟ سب کہتے ہیں جی آپ نے دی تھی، آپ نے دی تھی، اقرار کرتے ہیں جی آپ نے جگہ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹا وعدہ تو نہیں کیا، جنت کا وعدہ میرے ساتھ کیا تھا؟ جی ہاں بالکل کیا تھا۔ اے لوگو، تم جانتے ہو صحابہ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے، پینے کا میٹھا پانی کسی کے پاس نہیں تھا، ایک بیر روما، ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو دے دے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کس نے خرید کر دیا تھا؟ جی آپ نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا۔ مقابلے پر آنے والے مانتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا نا کہ جو اس کنویں کو خریدے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جی ہاں فرمایا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تبوک کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے چندہ مانگا، سب سے زیادہ چندہ دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 30,000 کا لشکر، 30,000 میں سے 10,000 بندوں کے پورا خرچہ، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کی سواری کی لگام، سواری کا چارہ، مکمل خرچہ 10,000 کا کس نے دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ما علی عثمان ما فعل بعد ھذا، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے عثمان کے لیے جنت پکی ہو چکی۔ لوگو تم جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی میرے نکاح میں دی، انتقال ہو گیا دوسری بیٹی دے دی۔ ان کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ عثمان 70 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ مجھے قتل کرتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مانتے ہیں ساری چیزیں کہ بے شک یہ فضائل آپ کے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو جائے، میں مرتد نہیں ہوں، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں نے دین کو چھوڑ دیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے باوجود دوسرے کو قتل کر دے اور قصاص کے اندر اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، میں نے کسی کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تیسرا یہ کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بے حیائی کا کام کرے، زنا کرے، اس کو سنگسار کر کے ختم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان تو وہ ہستی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ ایسی حیا والی ہستی ذوالنورین جن کو کہا جائے، 2 نور اللہ نے ان کو دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کو ملی۔ اس زمین پر کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری چیزیں مانتے بھی ہیں کہ ہاں ہاں بے شک آپ کے اندر ہیں، اس کے باوجود قتل کیا، اس کے باوجود خون ان کا بہایا، اس کے باوجود سر کے اوپر بہت زور سے ایک چیز ماری، فوارہ نکلا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ لوگوں تم جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، میں بچہ تھا اوپر بیٹھ جاتا تو سجدہ لمبا کر دیا کرتے۔ تم جانتے ہو اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، جتنے فضائل تھے جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے تھے سب بتائے۔ ہاں جی بے شک ٹھیک ہے آپ کے اندر ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ 22,000 کا لشکر 82 آدمیوں پر اس قدر یلغار کرتے ہیں کہ 34 آدمی اہل بیت کے شہید ہوتے ہیں،
اور کل 72 آدمی شہید ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، جو لاشیں ہیں ان کے اوپر گھوڑے بھی دوڑا دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر وہاں سے یزید کے پاس لے کر گئے ہیں۔ راستے میں ایک گرجا تھا، اس کا جو پادری تھا وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے نیزے کے اوپر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، باہر نکلا کہ بھئی یہ کیا، کون ہو تم لوگ؟ ان کا ہم یزید کے سپاہی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو، یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو سونے لگے ہیں، صبح واپس لے لیں گے، لیکن ہم نے اس کے پیسے لینے ہیں۔ اس کے پاس 80,000 درہم تھے، وہ سارے کے سارے اس نے ان کو دے دیے، عیسائی نے۔ اور پھر خوشبو سر مبارک پر لگا کر محبت سے صبح تک ایک نگاہ سے دیکھتا رہا۔ اللہ پاک نے اس کو ہدایت نصیب فرمائی۔ سر مبارک کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچے ہیں۔ وہ جہاں گرجا تھا، جہاں اس نے 80,000 درہم دیے تھے، وہاں دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ ایسی امت قیامت والے دن جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، ان کے نانا کی شفاعت کی کیسے امید رکھیں گے؟ یہ شعر انہوں نے کہا یہ کس نے لکھا؟ کہا یہ تو صدیوں سے، ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت سے لکھا ہوا ہے۔ قانون قدرت میں پہلے سے یہ چیزیں طے تھیں، لیکن سبب کون بنا ہے؟ سبب بننے والے وہی تھے جو نمازیں پڑھنے والے تھے، سبب بننے والے وہی تھے جو تہجدیں پڑھنے والے تھے، صرف اس بیماری کی وجہ سے کہ جزوی دین پر راضی رہنا اس امت نے سیکھ لیا۔ دوسری اس بات کو سامنے رکھا جائے، والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ انجام کار دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن انجام کار عزت، احترام، غلبہ، شرافت، بزرگی اللہ پاک تقوی والوں کو ہی دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی نظر آئے، بظاہر نظر یہی آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اللہ نے عزت امام بخاری کو دی ہے، ان بدبختوں کو نہیں دی جنہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا بنایا ہوا اٹل ناقابل تبدیل قانون ہے۔ انجام کار دنیا میں کتنی ہی مصیبتیں سہتے چلے جائیں نیک لوگ، دنیا میں کچھ بھی مصیبتیں اور حالات جیسے ان کے اوپر آتے چلے جائیں وہ سہتے چلے جائیں، لیکن اللہ پاک انہی کو پھلا پھولتا رکھتے ہیں، انہی کو عزت دیتے ہیں، انہی کا نام دنیا کے اندر بچتا ہے، انہی کا نام دنیا کے اندر چلتا ہے۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 حقیقی بھائی شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر، اولاد بھی جتنی نرینہ تھی سب کی سب شہید ہو گئی، صرف ایک چھوٹا بچہ جو بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نرینہ اولاد صرف ایک بیٹا بچا، ایک بیٹا، صرف ایک بیٹا۔ یزید کے 15 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل برکت کے ساتھ آج تک ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے حساب سے موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ میں یزیدی نسل میں سے ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار اللہ عزت دیتے ہی تقوی والوں کو ہیں۔ ہم سبق سیکھیں ان چیزوں سے۔ بعض دفعہ وقتی طور پر، وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور پر ہم حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام حلال کو نہیں سوچتے، صرف اس لیے کہ آج جو مجھے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے وہ مجھے مل جائے، حرام سے ملے، حلال سے ملے، کوئی مسئلہ کیا کہتا ہو، شریعت کیا کہتی ہو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث چھوڑو، سب کو ایک طرف رکھ دو۔ میری جیب میں کچھ آ جائے،
کسی کی جیب کاٹ کر ہی آ جائے، کسی کی گردن کاٹ کر آ جائے، مجھے مل جائے مجھے، یہ جو ایک ہوس ہے، ایک ہرس ہے جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جو آج بہت سارے بے حیا بندے صرف ویزا لینے کے لیے اور 4 ٹکے کمانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی ظاہر کر دیتے ہیں، صرف اس لیے سیاسی پناہ چاہیے۔ اور کتنا کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، کتنا کہ ہم نے دنیا لے لینی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، کنگال ہو ایک آدمی، فقیر ہو ایک آدمی، وہ بیچارے کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ تقوی پر قائم رہا، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، وہ چلے گا، اس کی نسل چلے گی، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کی نسل آباد ہوگی، اللہ عزت و احترام کے ساتھ اس کے گھر کو باقی رکھیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چلی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل، چلی ہے امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کی نسل، آج بھی چلی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت آیا تھا کوڑے کھا رہے ہیں، ایک وقت تھا امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے ایک وقت تھا جیل کے اندر ہیں، اللہ نے عزت و احترام انہی کا باقی رکھا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ پاک نے اصول بیان فرمایا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے، ماننے والوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں ہیں، اس لیے کہ فرعون نے ظلم چھوڑے نہیں تھے، جو بچہ پیدا ہو جائے قتل کر دو، یہ کر دو، وہ یہ جو قانون بار بار بناتا تھا، وہ بیچاری قوم جو پسی ہوئی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض والعاقبۃ للمتقین، فرمایا کہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے، کسی کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، یہ حالات آتی ہیں، والعاقبۃ للمتقین، لیکن اللہ پاک انجام کار عزت انہی کو دیتے ہیں جو تقوی کے ساتھ جیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت ہے ہم سب کو اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلیں، تقوی کی بنیاد پر جینا سیکھیں، تقوی کی بنیاد پر اولادوں کی زندگیاں آ جائیں، اس کو سیکھیں، تقوی کی بنیاد پر ہمارا گھر چلے، تقوی کی بنیاد پر ہماری دکان چلے، تقوی کی بنیاد پر ہماری راتیں گزریں، تقوی کی بنیاد پر ہمارا دن گزرے، تقوی کی بنیاد پر ہمارا کھانا ہو، تقوی کی بنیاد پر ہمارا پینا ہو، پھر اللہ پاک دکھائیں گے کہ کیسے اللہ پاک آسمانوں سے فرشتے اتارتے ہیں اور کیسے مدد اتارتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اٹل وعدہ ہے، والعاقبۃ للمتقین، اللہ پاک انجام کار عزت تقوی والوں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے عمل کی ہم سب کو توفیق دے۔